بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شرعیہ کے حوالے سے سلسلہ وار فقہی گفتگو انشاءاللہ جاری ہے، اور آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں روزہ کے مبطلات پر گفتگو شروع کی تھی اور عرض کیا تھا کہ ہماری شریعت نے ہماری شریعت کی طرف سے احادیث اور روایات میں اور ہمارے فقہا کی طرف سے تقریباً تمام توضیح المسائل کے اندر 9 چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں ان 9 چیزوں کی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ آج سے جو ہے ہم تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ کھانا پینا ہے۔ تقریباً ہمارے تمام بچے بھی جانتے ہیں کہ کھانے پینے سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ مسائل ہیں جو معمولاً فقہا سے پوچھے جاتے ہیں اور ان کی توضیح مسائل میں موجود ہیں۔ ہم بھی ان مسائل کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز کھانے یا پینے سے جو ہے وہ روزہ باطل ہوتا ہے۔ آیا وہ چیز جو عام طور پر کھائی جاتی ہے، مثلا جیسے روٹی ہے یا پانی ہے یا دودھ ہے، کوئی بھی کھانے پینے والی چیز جو عام طور پر لوگوں کے استعمال میں ہے، آیا صرف اس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ یا مثلا اگر کوئی شخص مٹی کھا لیتا ہے یا درخت کا شیرہ پی لیتا ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو سکتا ہے؟ یا کوئی چیز عام روٹین کی مقدار کے مطابق کھائی جائے یا اس سے ذرا کم کھائی جائے؟ تو ہمارے فقہا جو ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں، چاہے وہ روٹین میں کھانے پینے والی ہوں، جیسے روٹی ہے، چاول ہے، پانی ہے، دودھ ہے، یا وہ روٹین کے مطابق انسانوں کے کھانے والی چیزیں نہ ہوں، جیسے درخت کا شیرہ ہے، مٹی ہے، کوئی بھی چیز، مثلا کپڑا ہے، کوئی بھی چیز جو بھی اگر حلق سے نیچے اتاری ہم نے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، جیسے رہبر معظم کی توضیح مسائل میں یہ بھی ساتھ تشریح موجود ہے کہ پانی کا چھوٹا سا قطرہ یا روٹی کا نہایت چھوٹا سا ٹکڑا بھی روزے کو جو ہے وہ باطل کر دے گا۔ حتیٰ کہ اگر روزہ دار مسواک کرتا ہو اور مسواک کو منہ سے نکالے اور دوبارہ منہ میں لے جائے اور اس کی تری نگل لے، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، چونکہ وہ لوگ جو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہیں عام طور پر انہیں یہ چاہیے کہ اپنی تری جو ہے وہ پھینکتے رہیں، یعنی اپنے لعاب دہن کو پھینکتے رہیں۔ لیکن اگر وہ مسواک والی تری جو ہے وہ جو اس کے لعاب دہن میں گھل مل گئی ہے، اب وہ اگر اس کے حلق سے نیچے چلی جاتی ہے تو پھر بھی وہ روزے کو باطل کرنے کا موجب بنے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب روزہ دار کھانا کھا رہا ہو، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے، یعنی نماز صبح کا ٹائم ہو چکا ہے، تو ضروری ہے کہ جو لقمہ اس کے منہ کے اندر بھی ہو اسے بھی اگل دے۔ اگر وہ جان بوجھ کر اس لقمے کو نگل لے گا تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر پھر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔ لیکن اگر بے اختیار اس کا لقمہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے حلق سے نیچے، تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس پر قضا ہوگی، اس پر انشاءاللہ تفصیل بعد میں بیان کریں گے۔ اگر روزہ دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ مثلا متوجہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور ایک دم کوئی چیز کھا لی ہے یا کوئی چیز پی لی ہے تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو انجیکشن انسانی اعضاء کو بے حس کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر روزے دار انہیں استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایسے انجیکشنوں سے پرہیز کیا جائے جو دوائی اور غذا کی جگہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو بے حس کرنے والے انجیکشن جو ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوائی اور غذا کے عنوان سے جو انجیکشن استعمال ہوتے ہیں ان سے ہمارے فقہا کے نزدیک جو ہے وہ پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کے دانتوں کی ریخوں میں غذا کی کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، جیسے عام طور پر لوگوں کے دانتوں میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، تو اب وہ اس کے منہ میں آ گئی ہے، اگر وہ اسے عمدن نگل لے تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔
ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے یہ علم ہو کہ وہ غذا جو اس کے دانتوں میں رہ گئی ہے وہ دن میں کسی وقت بھی میرے پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس پر عام روٹین میں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے یہ یقین ہو کہ یہ پھر بعد میں میرے حلق سے نیچے اتر جائے گی تو ضروری ہے، لیکن اگر یقین نہ ہو اسے پھر ضروری نہیں ہے خلال کرنا۔ اور اگر خلال نہ کرنے کی صورت میں غذا حلق میں داخل ہو جائے تو بنابر احتیاط جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور بعد میں جو ہے اسے قضا اور کفارہ دونوں رکھنا ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ منہ کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو ہمارے منہ کے اندر لعاب دہن ہوتا ہے وہ اگر ہم نگلتے رہیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ لعاب دہن جو ہے وہ کسی ترش چیز کو دیکھ کر ہی منہ میں پیدا ہو، پھر بھی جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا اس کو نگلنے سے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سر اور سینے کا بلغم جو ہے وہ کبھی کبھی منہ کے اندر آ جاتا ہے اور اسے اگر نگل لیا جائے تو پھر یا بے اختیار نگلا جائے تو پھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں سر اور سینے کا بلغم جب تک منہ کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا سیدھا جو ہے وہ انسان کے حلق کے اندر ہی گرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ منہ میں آ جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے تھوک دیا جائے۔ ہمارے فقہا جو ہیں اسی کھانے پینے والے مسئلے کے ذیل میں ایک خاص چیز جو بیان کرتے ہیں، ہمارے فقہا جو ہے وہ کھانے پینے کے مسئلے کے ذیل میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کو اتنی پیاس لگے کہ اسے پیاس سے مر جانے کا خوف ہو جائے یا اسے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، مثلا اسے معلوم ہوگا کہ مثلا اسے کوئی بیماری جو ہے وہ لاحق ہونے والی ہے یا اسے اتنی سختی اٹھانی پڑے کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو اتنا پانی پی سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خوف ختم ہو جائے، لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر ماہ رمضان ہو تو پھر اس پر ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے، یعنی جتنا پینا اس کے لیے ضروری تھا صرف اتنا پیے، اور باقی شام تک یعنی غروب تک ایسے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور بعد میں ظاہر ہے پھر اس روزے کی جو ہے اسے قضا رکھنی پڑے گی۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بچے یا پرندے کو کھلانے کے لیے اگر غذا منہ میں رکھ کے چبائی جائے اور اسے چبا کر اسے دی جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر یہ غذا جو ہے وہ انسان کے حلق کے نیچے نہیں پہنچتی، اگر وہ اتفاقاً حلق تک پہنچ جائے تو پھر بھی روزے کو باطل نہیں کرتی۔ لیکن اگر انسان شروع سے یہ جانتا ہو کہ اگر میں ایسا کام کروں گا تو یہ غذا جو ہے میرے حلق تک پہنچ جائے گی، تو اس صورت میں ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر وہ یہ کام کرے، اور ضروری ہے اس کی قضا بجا لائے اور اس شخص پر کفارہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح فقہا یہ فرماتے ہیں کہ انسان معمولی نکاحت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہلکی سی بھی کمزوری کا احساس کریں تو روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مراجع کرام یہ فرماتے ہیں کہ معمولی نکاحت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر نکاحت اس حد تک بڑھ جائے کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو پھر روزے کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ظاہر اس کا پھر انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ ان مسائل کے اندر جو ہے وہ ایک کفارہ جو ہے وہ دینا چاہیے مسکین والا، اور ساتھ جو ہے بعد میں جب بھی انسان سے وہ نکاحت ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ روزوں کی قضا بھی بجا لائے۔ کھانے پینے والے مسئلہ کے ذیل میں ہی کچھ سوالات جو ہیں عام طور پر لوگوں کی طرف سے کیے گئے ہیں، ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو روزے کی حالت میں مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ سے مسواک کرتا ہے، اپنے دانت صاف کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے حضرت ایت اللہ العظمہ سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جو لعاب دہن پیسٹ سے مخلوط ہو چکی ہے اس کو حلق سے اترنے سے روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ایت اللہ العظمہ سید علی خامنئی سے ایک سوال یہ بھی ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں دانتوں میں دھاگا جس میں فلورائڈ اور پودینے کا جو ہے وہ ذائقہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو فرماتے ہیں کہ اگر آب دہن کو یعنی لعاب دہن کو انسان نگل نہ لے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس سے یہ ڈر ہو کہ یہ لعاب دہن کی صورت میں نگل لوں گا تو پھر جو ہے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں چیونگم جو ہے وہ چبا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو چبانے سے جو اس کی تری ہے اگر وہ حلق سے نیچے اتر رہی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ باطل ہو سکتا ہے، چونکہ بعض چیونگمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خاص ذائقہ ہوتا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، بالآخر وہ ایک باہر سے آئی چیز ہے جو آپ حلق سے نیچے اترے گی، تو اس سے پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میری والدہ مجھے غذا کھانے یا کوئی چیز پینے پر مجبور کرے تو کیا میرا روزہ باطل ہوگا؟ اس کا جواب جو ہے ان کے دفتر سے یہ دیا گیا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، اگرچہ کوئی مجبور کرے پھر بھی روزہ باطل ہوگا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ اس کو مجبور کیا گیا تھا تو گناہ جو ہے وہ ان کے ذمہ ہوگا، یہ بعد میں پھر اس کی قضا بھی رکھے گا۔ اسی حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اگر روزہ دار شخص بھول کر کوئی چیز کھا لے تو کیا اس کو آگاہ کرنا واجب ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو آگاہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر ہوائی جہاز کسی لمبے روٹ میں بلندی پر پرواز کر رہا ہے اور یہ پرواز 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے تک ہو، پائلٹ اور ایئر ہوسٹس اپنا تعادل برقرار رکھنے کے لیے ہر 20 منٹ کے بعد پانی پینے کی محتاج ہیں، تو اس صورت میں کیا ماہ رمضان کے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کے لیے روزہ مضر ہو تو پانی پی کر افطار کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا بجا لائیں، اور اس صورت میں کفارہ واجب نہیں۔ اسی طرح ایک سوال جو ہے وہ یہ سامنے آیا کہ اگر روزہ دار پیاس بجھانے کے ارادے سے منہ میں پانی ڈال کر منہ میں پانی کو گھمائے اور واپس باہر پھینک دے اور ذرا برابر پانی بھی اس کے حلق سے نیچے نہ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور مسئلہ جو عام طور پر بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان میں وضو یا غیر وضو کے لیے منہ میں پانی ڈالنے کے بعد کیا 3 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو منہ سے باہر پھینکنا واجب ہے یا نہیں؟ تو حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں ایسا کام واجب نہیں ہے اور صرف پانی منہ سے باہر پھینکنا واجب ہے۔ اب اگر یقین ہو جائے کہ پانی منہ سے خارج ہو چکا ہے تو پھر کوئی اور چیز اس پر واجب نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات اور بالخصوص اس روزے والی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔